بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 1.2 اور حفظ و ترجمہ اور اس میں چند کلمات طیبات کو ہم پڑھیں گے، جنہیں حفظ بھی کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے ایسے لوز۔ پیارے بچوں، حاصلات تعلم یعنی ایسے لوز ہیں: مذکورہ کلمات سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلیٰ کو مع ترجمہ یاد کر سکیں اور ان کے معنی و مفہوم کو جان کر انہیں اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں۔ تو آج ہم ان کلمات کو سمجھیں گے، ان کو یاد بھی کریں گے، ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں گے اور پھر ان کلمات کو نمازوں میں دہرانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ سب سے پہلے ہے دہرائی۔ یہاں چند سوالات ہیں دہرائی کے جو آپ کے پچھلے لیکچر سے متعلق ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ یہاں ویڈیو کو سٹاپ کریں اور طلبہ و طالبات سے ان دہرائی کے سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلبہ و طالبات۔ یقیناً آپ نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ دہرائی کے سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے ہمارا۔ آج ہم چند کلمات سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلی مع ترجمہ یاد کریں گے۔ آج یہ 4 کلمات ہیں جنہیں ہم ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے اور ان کا معنی و مفہوم یاد کر کے سمجھ کر انہیں نمازوں میں پڑھ سکیں گے۔ اس کے حوالے سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ 4 کلمات کو یاد بھی کریں گے، ان کے معنی کو بھی سمجھیں گے، ان کے مفہوم کو بھی سمجھیں گے، پھر ہم نماز میں ان کلمات کو دہراتے بھی رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں آپ بچوں کے سامنے۔ اگین ہمیشہ کی طرح میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو سٹاپ کر کے بچوں سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلبہ و طالبات۔ یقیناً دہرائی کی طرح قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بھی انتہائی عمدگی اور خوش اسلوبی سے آپ بچوں نے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہے ہمارے آج کے سبق کا۔ حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس حالت سجدہ میں خوب دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 482، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ سجدے میں جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا جب انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا، جتنی قریب سے دعا کرے گا، اتنی جلدی دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے فرمایا سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو تاکہ تمہاری دعاؤں کو اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ سب سے پہلے ہے رکوع۔ رکوع کیا ہوتا ہے؟ رکوع کا معنی جھکنا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ ان گھٹنوں پر رکھنے کے بعد جب انسان جھکتا ہے تو اسے رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم کو تسبیح کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سبحانہ کا معنی پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ تو یہ اس چھوٹے سے جملے کا معنی ہے کہ میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے۔ رکوع کی حالت میں تسبیح 3 سے زیادہ بار بھی پڑھی جا سکتی ہے، کم از کم 3 بار پڑھنی ہے، 3 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ طاق ہونی چاہیے 3، 5، 7، 9، 11 طاق ہونی چاہیے، وہ جفت اعداد میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ رکوع کی چند معلومات تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں اور آپ بچوں نے انہیں سیکھا، اور آپ تیسری جماعت میں بھی رکوع کے حوالے سے کافی ساری معلومات یقیناً سیکھ چکے ہوں گے۔ آج آپ کو اس جملے کا ترجمہ بتا دیا گیا اور ان معلومات کی دہرائی بھی کروا دی گئی تاکہ آپ اچھے طریقے سے دوبارہ سے ریویژن بھی ہو جائے اور ان معلومات کو یاد بھی کر سکیں۔ پیارے بچوں، رکوع کے بعد ہے قوما۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں اور رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔
رکوع کے بعد جب انسان اٹھتا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اسے قوما کہا جاتا ہے۔ سیدھا کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کا معنی ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے تعریف کی۔ سمع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن اس کی بات، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ سمع مطلب سن لینا، اللہ نے سن لی، لمن اس کی بات، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں، تو حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا۔ ربنا لک الحمد کا معنی ہے اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لاکا تیرے لیے ہے، الحمد تمام کی تمام تعریفیں وہ تیری ذات کے لیے ہی ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ دو کلمات ہیں جو قومے کی حالت میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم بھی آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم نوٹ ہے، اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام سمع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی یعنی نمازی ربنا لک الحمد پڑھے گا۔ امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو مقتدی پیچھے آہستہ آواز سے ربنا لک الحمد پڑھے گا۔ امام کے پیچھے دونوں جملوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ نے دونوں جملوں کو دہرانا ہے، اور یہ دونوں جملے کب پڑھے جاتے ہیں؟ قوما کی حالت میں۔ یہ تو پیارے بچوں رکوع کی طرح آپ نے قوما میں پڑھے جانے والی تسبیح اور قوما میں کیا جانے والا ذکر اور اس کے معنی کو بھی سمجھ لیا، اور اس کے حوالے سے بھی معلومات کو آپ نے ذہن نشین کر لیا۔ اب ہم اپنے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے سجدہ۔ قوما کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ کا معنی ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا، جبین یعنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، یہ سجدہ کا معنی ہے۔ نماز میں سجدہ فرض ہے، سجدہ کرنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر سجدہ نہ کیا گیا تو پھر نماز نہیں ہوتی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ، پاؤں اور گھٹنوں کے بل پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ سجدے میں دونوں کوہنیاں زمین سے بلند رکھی جاتی ہیں۔ یہ جو کوہنی ہے ان دونوں کوہنیوں کو زمین سے لگایا نہیں جاتا بلکہ تھوڑا بلند رکھا جاتا ہے، زمین سے اونچا رکھا جاتا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ رکوع کی طرح یہ تسبیح سجدے میں 3 بار پڑھی جائے گی، لیکن اضافہ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، تو اگر 4 رکعت والی نماز ہوگی تو گویا کتنے سجدے بن جائیں گے؟ ہر رکعت کے اندر جب انسان 2 سجدے کرتا ہے تو 4 × 2 = 8۔ ایک نماز کے 4 رکعت والی نماز میں پھر 8 سجدے بنیں گے۔ سبحان ربی الاعلی کا معنی کیا ہے؟ سبحانہ کا معنی پاک، ربی میرا رب، اعلی بلند تر، پاک ہے میرا پروردگار میرا رب جو بلند تر ہے، بہت بلند ہے، اس سے زیادہ بلند کوئی نہیں ہے، وہ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تو پیارے بچوں ہم نے قوما، رکوع اور سجدے کی معلومات کو بھی گوش گزار کر لیا، اور ان کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھ لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں ایک سرگرمی ہے آپ بچوں کے لیے۔ مذکورہ کلمات میں سے کسی ایک کی فضیلت ما حوالہ زبانی جماعت میں سنائیں۔ یہ آپ بچوں نے پڑھ کے آئیں گے کسی کتاب سے، پھر اگلے دن آ کے زبانی سنائیں گے، اور آپ نے حوالہ بھی دینا ہے کہ آپ نے ان کلمات کی فضیلت کہاں سے پڑھی ہے، کس کتاب سے پڑھی ہے۔ طلبہ 2-2 کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر دہرائی کریں اور ایک دوسرے کو مذکورہ کلمات اور ان کا ترجمہ سنائیں۔ نماز میں پڑھے جانے والے عربی کلمات کا چارٹ کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ یہاں پہ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اپنی نگرانی میں طلبہ و طالبات سے اس ایکٹیویٹی یا سرگرمی کو مکمل کروائیں۔ ویلکم بیک۔ جی تو پیارے بچوں یقیناً آپ نے ایکٹیویٹی کی ہوگی اور آپ نے اس کو بہت زیادہ، اس سے آپ نے معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ پیارے بچوں اب گھر کا کام ہے، والدین اپنے بچوں کو ذرائع ابلاغ کی مدد سے رکوع کرنے، سجدہ کرنے اور تشہد میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ دکھائیں، اور بچوں کو بار بار اس کی مشق کی ترغیب دیں۔
تاکہ درست طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ آپ نے یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے یا کسی اور طرح سے ذرائع ابلاغ کی مدد سے دیکھنا ہے رکوع کرنے کا طریقہ صحیح کیا ہے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اتحیات میں تشہد میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ان ساری معلومات کو دیکھ کر والدین کی مدد سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور درست طریقے سے آپ نے نماز ادا کرنے کے قابل ہونا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب اعادہ ہے، دہرائی کر لیتے ہیں آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ رکوع کا معنی ہے جھکنا، خشوع و خضوع، سپردگی یا سر جھکانا، یہ سارے رکوع کے معنی ہیں۔ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ قوما کا معنی کھڑا ہونا ہے، اور قوما کی حالت میں سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے سن لی ہر کی اس بندے کی تعریف جس نے اس کی حمد بیان کی، اور ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہ 2 جملے پڑھے جاتے ہیں۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، جس کا معنی ہے پاک ہے میرا رب جو بلند تر ہے، اور نماز میں سجدہ کرنا فرض ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور دونوں سجدے کرنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کلمات سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلیٰ کو مع ترجمہ یاد کیا۔ کل ہم سورۃ الکوثر کا ترجمہ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ کو آپ فل اپ کریں گے اور اپنے اساتذہ کرام کو چیک بھی کروائیں گے اور شاباشی بھی وصول کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل سورۃ الکوثر کے ترجمہ کو سیکھنے کے لیے دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔